بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس زارا شہزاد آج کی اردو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی تاریخ ہے 1 جون 2021 اور ہمارا آج کا دن ہے منگل۔ آج ہم اردو ورڈ بک کا صفحہ نمبر 10 اور 16 کریں گے اور اس کے بعد سرخاب اردو کا صفحہ نمبر 9 پہ دیا ہوا کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اردو کی ورڈ بک نکالنی ہے۔ اردو کی ورڈ بک میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے تحفہ۔ تحفہ میں آج ہم ورڈ بک کے صفحہ نمبر 10 پر کام کریں گے۔ ورڈ بک کے صفحہ نمبر 10 پر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے اوپر دی ہوئی لائن میں آج کی تاریخ، درمیان میں گھر کا کام اور آج کا دن منگل مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیے ہوئے سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور ان سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، عمر کی آنکھ صبح کس وجہ سے کھلی؟ جی پیارے بچوں، تو عمر کی آنکھ صبح کس وجہ سے کھلی تھی؟ شاباش، عمر کی آنکھ صبح ٹیں ٹیں کے شور سے کھلی۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے، ابو طوطا کیوں لائے؟ جی پیارے بچوں، تو کون بتائے گا کہ ابو تحفہ کیوں لائے؟ ویری گڈ، بالکل صحیح جواب۔ ابو نے طوطا عمر کو اس کی سالگرہ کا تحفہ دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے، مٹھو کیسا طوطا تھا؟ جی پیارے بچوں، تو مٹھو کیسا طوطا تھا؟ شاباش، مٹھو باتیں کرنے والا طوطا تھا۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے، عمر اور مٹھو کی دوستی کیسے ہوئی؟ جی پیارے بچے، تو عمر اور مٹھو کی دوستی کیسے ہوئی؟ آپ نے سبق تحفہ پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دوستی کیسے ہوئی۔ ویری گڈ، بالکل صحیح آپ نے بتایا، کیونکہ عمر کو طوطا بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے جب اسے تحفے کے طور پر وہ ملا تو اسے بہت زیادہ پسند آیا۔ اس کا آپ چھوٹا سا آنسر رائٹ کر سکتے ہیں کہ عمر کو طوطا بہت پسند تھا، بس اسی وجہ سے ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ورڈ بک کے صفحہ نمبر 10 کو کرنے کے بعد ہم نے ورڈ بک کے صفحہ نمبر 16 پر دیا ہوا کام کرنا ہے۔ ورڈ بک کے صفحہ نمبر 16 پر دیا ہوا کام ہمارا بہت ہی ایزی سا کام ہے اور وہ ہے اسم۔ آپ سب نے اسم کو پہلے بھی کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم نام کو کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی انسان کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی جگہ کا یا کسی بھی جانور کا نام ہو سکتا ہے۔ اور اسم ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، مطلب چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اس کے بعد آپ نے ورڈ بک کے صفحہ نمبر 16 کو نکالنا ہے اور ورڈ بک کے صفحہ نمبر 16 پر آپ نے سب سے اوپر آج کی تاریخ، آج کا دن اور گھر کا کام مینشن کرنا ہے اور اس دیے ہوئے کام کو آپ نے اسٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ ہمارا کام ہے آج کا، نیچے دیے گئے جملوں میں اسم پر دائرہ لگائیے۔ دائرہ مطلب سرکل کو انگلش میں دائرہ کہتے ہیں اور ان کو الگ الگ کالم میں لکھیں۔ آپ نے پہلے دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس جملے میں دیے ہوئے اسم کو دائرہ لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے آگے دیے ہوئے کالم میں لکھنا ہے کہ اگر وہ اسم جو ہے، اگر وہ شخص ہے، انسان ہے، تو اسے انسان والے کالم میں لکھیں گے، اگر وہ چیز ہے تو اسے چیز والے کالم میں لکھنا ہے، اگر وہ جگہ کا نام ہے تو اسے آپ نے جگہ والے کالم میں لکھنا ہے، لیکن اگر وہ کسی جانور یا پرندے کا نام ہے تو اسے آپ نے جانور والے کالم میں لکھنا ہے۔ آپ نے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا پہلا جملہ ہے، ہاتھی موٹا ہے۔ جی، ہاتھی موٹا ہے، اس پورے جملے میں ہاتھی جو ہے وہ اسم ہے۔ آپ نے ہاتھی کو دائرہ لگانا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ کسی انسان کا نہیں، کسی چیز کا نہیں، کسی جگہ کا نہیں، بلکہ جانور کا نام ہے، تو آپ نے اسی جملے کے آگے دیے ہوئے کالم میں جانور والے کالم میں ہاتھی کا لفظ لکھنا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سرخاب اردو کو کھولنا ہے۔ سرخاب اردو کے صفحہ نمبر 9 پر دیا ہوا کام بھی آپ نے ہوم ورک کے طور پر کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو یہ کام بھی بہت ایزی ہے اور بالکل ورڈ بک کے دیے ہوئے کام کی طرح ہی اسم کا یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی بہت ایزی ہے۔ اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ جملوں کو پڑھنا ہے اور دیے ہوئے کالم میں سرکل کیے ہوئے اسم کو آپ نے لکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ پہلا جملہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں، وہ فٹ بال اچھا کھیلتا ہے۔ وہ فٹ بال اچھا کھیلتا ہے، اس پورے جملے میں فٹ بال جو ہے وہ اسم ہے، آپ نے فٹ بال کو دائرہ لگانا ہے
اور اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے دیے ہوئے کالم میں فٹ بال جو ہے وہ چیز ہے، چیز کا نام ہے، تو آپ نے اسے چیز والے کالم میں لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، جیسے کہ جملہ نمبر 2 ہے ہمارا، ہم ہر روز پارک میں جاتے ہیں، تو اس پورے جملے میں پارک جو ہے وہ اسم ہے، اس کو آپ نے دائرہ لگانا ہے اور اس کے بعد آگے دیے ہوئے کالم میں، کیونکہ یہ جگہ کا نام ہے، جگہ والے کالم میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 3 پہ ہے میں نے کتاب پڑھ لی، نمبر 4 پہ اس نے لذیذ کھانا پکایا، اور نمبر 5 پہ لڑکی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس پورے جملے میں گڑیا جو ہے وہ اسم ہے، آپ نے گڑیا کو دائرہ لگانا ہے، اور دائرہ لگانے کے بعد گڑیا جو ہے وہ ایک چیز کا نام ہے، آپ نے اسے چیز والے کالم میں لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جملوں کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد سرکل کرنے کے بعد آپ نے انہیں آگے دیے ہوئے کالم میں دھیان سے ان کے مخصوص کالم میں لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایزی سا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔